بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہم سورۃ التکویر پڑھنے لگے ہیں، اور سورۃ التکویر مکی صورت ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر قیامت کے حالات ذکر ہوئے ہیں کہ قیامت کس طرح برپا ہوگی اور اس وقت کون کون سے واقعات ہوں گے، اور ساتھ ہی یہاں پہ جبریل امین کا بھی کچھ ذکر کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا، کیونکہ قیامت جب برپا ہوگی تو یہ سورج، آسمان، ستارے، یہ سب چیزیں ٹوٹ جائیں گے اور ان کی اس ٹائم کوئی قدر نہیں رہے گی، کیونکہ قیامت برپا ہو جائے گی اور اس ٹائم وہ ہولناک منظر ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں سے اس صورت میں اسی قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، یعنی جو وہ لوگوں کو فائدہ دیتا تھا اپنی روشنی کا، تو اب اس کی روشنی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر یہ جو ستارے بنائے ہیں چمکنے کے لیے، ان کی بھی روشنی نہیں رہے گی اور ان کے بھی جو فائدہ ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، اور قیامت کا منظر ہوگا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ پہاڑ بالکل ریت کی ذرات کی طرح ہو جائیں گے، اور ان کو اس طرح چلا دیا جائے گا جس طرح کہ وہ ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، جس طرح کہ آگے ایک صورت میں آئے گا بھی سورۃ القاریہ میں، کہ وہ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنے مضبوط مضبوط جو پہاڑ بنائے ہیں، اس ٹائم ان کی بھی کوئی قدر نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ اس وجہ سے یہاں ذکر کیا ہے کہ عربوں کے ہاں اونٹنی جو حاملہ ہوتی تھی اس کی بہت زیادہ قدر ہوتی تھی، اور جب 10 ماہ کی جب حاملہ اونٹنی ہو تو اس کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس ٹائم جو قیمتی چیز ہوگی اس کی بھی کوئی قدر نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو بھی اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی جو جنگلی جانور ہوں گے وہ آپس میں خوف کھائیں گے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے سکون اکٹھے کرنے کے لیے آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ ویسے تو وہ جنگلی جانور اکٹھے نہیں رہتے، لیکن اس ٹائم وہ خوف کا اتنا عالم ہوگا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ کیا ہولناک منظر ہے، لہٰذا وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تو سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، اور یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ سمندر جو ہے آپس میں ان کا پانی مل جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، یعنی ایک قسم کے لوگ ایک طرف اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی کافر لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے گا اور مسلمان لوگوں کو ایک طرف جمع کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے بدلے میں قتل کی گئی تھی۔ یعنی یہاں سے یہ مقصود ہے کہ عرب کے بعض قبائل ایسے تھے کہ وہ غیرت کی وجہ سے عورت کو ناپسند کرتے تھے، اس وجہ سے اگر ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے شرم محسوس کرتے تھے، تو لہٰذا ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جب وہ 2-4 سال کی ہو جائے تو اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے۔ تو یہاں سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی ہے، اور یہاں سے مقصود یہ ہوگا کہ تاکہ جو اس کے قتل کرنے والے ہیں، جو اس کے زندہ زمین میں دفن کرنے والے ہیں، ان کو سزا دی جائے اور ان کے اوپر ایک حجت اور دلیل قائم کی جائے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، یعنی لوگوں کے جو بھی اعمال نامے ہوں گے ان کو کھول دیا جائے گا، اور ہر ایک شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا اعمال نامہ سر انجام دیا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آسمان کو کھول دیا جائے گا، یعنی آسمان بھی جو ہے وہ اسی طرح بے فائدہ ہو جائے گا، اور وہ بھی جو ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی جہنم کو سلگایا جائے گا، جہنم کو سلگایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا،
یعنی چونکہ اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے یا تو جنت میں رہنا ہوگا یا جہنم میں رہنا ہوگا، تو اس وجہ سے ان دونوں کو اب اس کی تزیین و آرائش کی جائے گی، جہنم کی اپنی طریقے سے سلگایا جائے گا اور جنت کی اسی طرح اس کی تزیین و آرائش اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے قریب کر دیا جائے گا کہ جنت ہے کس قسم کی ہے۔ علمت نفس ما احضرت، اور ہر شخص اس وقت جان لے گا جو اس نے حاضر کیا، یعنی لوگوں نے جو بھی اعمال نامے کیے ہوں گے وہ ان کے سامنے آ جائیں گے کہ میں نے کس قسم کے اعمال نامے سر انجام دیے تھے۔ فلا اقسم بالخنس، پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عربوں کے اندر جب کوئی بات کہی جاتی تھی تو اس کو قسم کے ذریعے سے مضبوط کیا جاتا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر قسم کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو ستارے ہیں یہ جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں جو مشرق کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو مغرب کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں، پھر جب ان کا ایک وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ پلٹتے ہیں اور دوبارہ مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ مغرب سے مشرق کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی الٹا چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ستارے کبھی ادھر چل رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کبھی چلتے چلتے وہ چھپ جاتے ہیں اور آپ کو نظر نہیں آتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ فلا اقسم بالخنس، پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی۔ الجوار الکنس، جو کہ چلتے چلتے دبک جاتے ہیں یعنی چھپ جاتے ہیں، یعنی وہ ستارے چل رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اچانک وہ چلتے چلتے کیا ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم کھاتا ہوں اذا عسعس، جب وہ جانے لگے۔ والصبح اذا تنفس، اور دن کی بھی قسم کھاتا ہوں، یعنی صبح کی میں قسم کھاتا ہوں اذا تنفس، جب وہ سانس لیتی ہے یعنی نمودار ہوتی ہے، یعنی یہاں سے یہ مطلب ہے کہ چونکہ صبح کے وقت جو ہے یہ باد نسیم چلتی ہے، وہ ہوا جو ہے وہ جسم کو بڑی خوشگوار لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں کہ صبح کی قسم، چونکہ وہ صبح کے وقت اکثر چلتی ہے باد نسیم، تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ صبح کی قسم بھی کھاتا ہوں جب کہ وہ سانس لیتی ہے یعنی آ جاتی ہے۔ انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ جو قرآن مجید ہے یہ ایک معزز پیغام رساں کا لایا ہوا ہے، ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے۔ رسول سے مراد یہاں پر پیغام رساں ہے، یعنی پیغام پہنچانے والا، تو یہ معزز پیغام رساں کا لایا ہوا کلام ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت جبریل امین یہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور یہ جو حضرت جبریل امین کی صفات ذکر ہو رہی ہیں کہ یہ حضرت جبریل امین بڑی قوت اور طاقت والے ہیں، عند ذی العرش، عرش والے کے نزدیک، مکین اور بڑے مرتبے والے ہیں، یعنی ان کا بڑا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ مطاع ثم امین، اور آسمان میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے یعنی ان کی بات مانی جاتی ہے، امین اور امانت دار بھی ہیں، اور امانت دار چونکہ یہ سب سے بڑے فرشتے ہیں تو دوسرے جو فرشتے ہیں وہ ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور یہ امانت دار بھی ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قرآن مجید کا جو پیغام دے کر بھیجا ہے تو انہوں نے بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ وما صاحبكم بمجنون، اور آپ کا جو دوست ہے یہ پاگل اور مجنون نہیں ہے یعنی دیوانہ نہیں ہے، چونکہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تمہارا جو ساتھی ہے وہ مجنون نہیں ہے، اور جو تم اس کے بارے میں اس طرح کے الزامات لگاتے ہو وہ تمہارے الزامات لگانا درست نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دیکھا ہے بالافق المبین، واضح آسمان کے کنارے پر، یعنی اکثر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین یا تو کسی صحابی کے شکل میں آتے تھے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درخواست کی کہ میں آپ کو اپنی اصل حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصل حالت میں آسمان کے کنارے پر دیکھا ہے، یعنی واضح آسمان کے کنارے پر دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے
بالافق المبین، آسمان کے واضح کنارے پر، وما هو علی الغیب بضنین، اور تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے پر بخیل بھی نہیں ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے زمانے میں جو کاہن ہوتے تھے وہ لوگوں کو شیطانوں کے ساتھ ساز باز کر کے کچھ باتیں معلوم کر لیتے تھے، تو وہ لوگوں کو پیسے لے کر باتیں بتاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ اس پر کوئی تم سے معاوضہ طلب نہیں کرتے اور تمہیں خود بخود جو ہے بتاتے ہیں، اور اس میں بخل نہیں کرتے، یعنی اس میں کوئی بات اپنے پاس چھپا کر نہیں رکھتے، ساری باتیں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی باتیں تم کو بتا دیتے ہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ مردود کا کلام نہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جس طرح کہ پہلے زمانے کے جو کاہن ہوتے تھے وہ شیطانوں سے جہنا باتیں معلوم کر کے لوگوں کو جھوٹ موٹ اس میں ملا کر بتاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ وہ شیطانوں کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، چنانچہ تم کہاں جا رہے ہو، یعنی کیوں تم سیدھی راہ سے جو ہے بھٹک رہے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور تمہیں یہ سیدھی راہ کی تلقین کر رہا ہے، تو اس کی بات کو کیوں نہیں مان رہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، بے شک یہ جو قرآن مجید ہے یہ تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ دوسروں کو ہدایت دینا ہے اور دوسروں کو نصیحت کی تلقین کرنا ہے اور اپنے دل کو سنوارنا ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ اختیار کرنا چاہے، یعنی مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جو ہے نا یہ سیدھی راہ کی تلقین کرتا ہے، اور اس شخص کے لیے بھی سیدھی راہ کی تلقین کر سکتا ہے جو کہ اس کے پیغام کو سمجھے، اس کے مقصد کو سمجھے، تو اس شخص کو بھی یہ سیدھی راہ دکھائے گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہارا چاہنا کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ جو تمام جہانوں کا رب چاہے۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ قرآن مجید تو سب کے لیے جو ہے نا نصیحت ہے، لیکن اس نصیحت سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو یہاں سے اس آیت کا یہی مقصد ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ نصیحت سے فائدہ اسی شخص کو ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اس کو نصیحت کا فائدہ پہنچانا ہے۔